آ گئی. بولیے علم والوں کی تھوڑی سی آگے جا کر آیت آ رہی ہے اسی سورہ آل عمران میں اگلے رکوع میں کہ شاہد اللہ گواہ ہے لا الہ الا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. آگے فرمایا شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ اور فرشتے بھی اس پر گواہ ہیں. وَأُولُو الْعِلْمِ اور جن کو میں نے علم عطا کیا ہے قائمًا بالقسط وہ بھی اس پر گواہ ہیں کہ قائم کرنے والا انصاف کے ساتھ لا الہ الا ہو صرف اللہ ہے. سبحان اللہ. تو اللہ نے اپنی گواہی فرشتوں کی گواہی اور علم والوں کی برابر کی ہے. برابر. والراسخون فی العلم جو علم میں پختہ ہے. بولیے جو علم میں پختہ ہے. میرے نبی پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت پر 3 باتوں کا خوف ہے. بولیے جی کتنی؟ 3 باتوں. نمبر 1 فرمایا مال زیادہ ہو جائے گا اس کی وجہ سے یہ ایک دوسرے پر حسد کرنا شروع کر دیں گے. کیوں جی ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں؟ بس بول دیا کرو نا. دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک کا علم زیادہ ہو جائے گا اور لوگ محکمات کو چھوڑ کر متشابہات کے پیچھے پڑھنا شروع ہو جائیں گے. یہ مجھے دوسرا خطرہ ہے اپنی اس امت پر. اور تیسرا فرمایا کہ ان میں علم زیادہ ہو جائے گا مگر یہ اس کو ضائع کر دیں گے علم کی حفاظت کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے. اچھا جی ایک حدیث اور سنیے. نبی پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت عبداللہ بن مسعود راوی ہیں کہ پہلی کتابیں ایک دروازے سے ایک قسم میں نازل ہوئی ہیں مگر قرآن پاک کو اللہ نے 7 دروازوں پہ اور 7 قسموں میں نازل کیا ہے. سبحان اللہ. اور سنو آپ نے فرمایا یہ جھڑکنے والا ہے. سبحان اللہ. یہ کیا ہے؟ جھڑکنے والا. تو دوسرا آپ نے فرمایا یہ حکم دینے والا ہے. اس میں حلال و حرام کے احکام ہیں. اس میں محکم آیاتیں بھی ہیں متشابہ بھی ہیں اور امثال والی آیات بھی ہیں. اس کے حلال کو حلال جانو اس کے حرام کو حرام جانو. جس کا تمہیں علم دیا گیا ہے اس پر عمل کرو. جس سے تمہیں منع کیا گیا ہے اس سے رک جاؤ اور اس کی مثالوں سے نصیحت حاصل کرو. اس کی محکم آیات پر عمل کرو. اور فرمایا متشابہ آیات پر ایمان لاؤ اور کہو کہ ہم سارے قرآن پر ایمان لے آئے ہیں. بولیے سارے قرآن پر ایمان لائے ہیں. اور جانتے ہیں وہ والراسخون فی العلم جن کے پاس جو علم میں پختہ ہے. بولیے جو علم میں اب بھائی وہ کون ہے؟ تو حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا جی علم میں پکے کون ہیں؟ فرمایا جو گفتگو کے سچے ہوں گے. بولیے جو گفتگو کے اور جس کا پیٹ اور شرمگاہ یہ دونوں محفوظ ہوں گے یہ علم میں پکے ہیں. بولیے یہ علم میں پکے ہیں. اور سنیے نبی پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راسخ علماء کے بارے میں فرمایا کہ راسخ اور پکے علماء وہ ہیں جو کردار کے سچے ہوں گے. جو اندر ہوگا وہی باہر ہوگا اور جو باہر ہوگا وہی منافقت نہیں کریں گے صداقت پر چلیں گے. اچھا جی میں نے یہ کہا کہ متشابہ آیات کے پیچھے پڑھنا بولیے پیچھے پڑھنا. ایک شخص تھا اور جناب اس کا نام تھا سبیغ بن اصل. یہ مدینہ میں آیا تو جس سے بھی صحابی سے سوال کرے وہ متشابہ آیات ہی پوچھے. اللہ دی پنڈلی کیسی ہے؟ اللہ کا چہرہ کیسا ہے؟ اللہ کے ہاتھ کیسے ہیں؟ اللہ آسمان پہ آتا کیسے ہے جاتا کیسے ہے؟ انہوں نے کہا بھئی یہ تو حضرت عمر سے پوچھ. کس سے پوچھے؟ آ گیا حضرت عمر سے پوچھا. تو انہوں تو مولوی ہو پسند ہے نا کونا لگیا ہوئے نکر بڑا درویش مولوی ہے بڑا درویش ہے. اور جڑا ایک دیا 2 سناوے یہ بھی کوئی مولوی ہے کتوں لے آندا جے یہ مولوی ہے. اللہ حضرت عمر سے اس نے پوچھا کہ جناب ان آیتوں کا مطلب کیا ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا ہوئے بدبخت
تجھے ان آیتوں کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ تجھے باقی قرآن میں کچھ نہیں پوچھنے کے لیے نظر آیا؟ وہ کہا جی میں تو یہی پوچھنیاں نے۔ فرمایا ہونے دسنا، آپ نے نا کھجور دیا ٹانیاں نہیں، وہ 2-3 پھڑ کے کٹھیاں کر کے ماریاں سر چ، 1 2 3 حتیٰ کہ انہوں خون نکل آیا۔ میرے سامنے روایت پئی ہے، اس کا خون نکل آیا، اور جب وہ خون یہاں پہنچا کہنے لگا امیر المومنین مجھے سمجھ آ گیا، آج کے بعد کبھی سوال نہیں کروں گا، میرے جو دماغ میں فطور تھا وہ نکل گیا۔ تسی لکھ منتاں کر لو، بعد بندیاں نو سمجھ ہی لتر نال آؤندی ہے، بعد بندیاں نو سمجھ ہی جنیاں مرضی ترلے پاؤ گے، بلکہ تہاڈی منت نو بھی کمزوری سمجھے گا، اور سمجھے گا ڈر گیا میرے تو، بڑا بزدل ہے، میں ہن تکڑا ہو گیا۔ سمجھ آئیے کہ نہیں سمجھ آئی؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بارے میں یہ حکم جاری فرمایا کہ کوئی بھی اس کو اپنی مجلس میں نہ بٹھائے، اور کوئی دینی ذمہ داری بھی اس کو نہ دینا، اور اس کی کسی موقع پر گواہی بھی، اور کسی معاملات میں میٹنگ تک میں اس کو نہیں بٹھانا، اس کو علیحدہ رہنے دو جب تک کہ یہ پورا محکمات پر ایمان نہ لے آئے۔ تو بہرحال آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ تو علم والوں کے پاس ہے نصیحت، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ وہ جو ہے نا علم والے اور ایمان والے، وہ کہتے ہیں اے رب ہمارے دل کو ٹیڑھا نہ کرنا، ہمارے دل کو۔ پتہ چلا بھائی دل کا سیدھا ہونا بہت بڑی دولت ہے۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، نہ تمہارا مال قیامت والے دن کام آئے گا، نہ تمہارے بیٹے کام آئیں گے، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، یہ تمہارا سنورا ہوا صاف ستھرا سیدھا دل کام آئے گا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا، اللہ ہمارا دل ٹیڑھا نہ کرنا۔ آپ کو میں یہاں ایک حدیث سنا دوں، آپ بھی کیا یاد کریں گے، کہو سبحان اللہ۔ ہائے ہائے ہائے، کمال کی حدیث ہے، بس آپ کی قسمت کی میں نے نشانی لگا لی تھی۔ تو یہ سنیے جی، حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہر دل خدا کے قبضے میں ہے۔ ہر دل کس کے قبضے میں ہے جی؟ چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سیدھا کر دے، اور چاہے تو ٹیڑھا کر دے۔ نبی پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان اس قمیص کی طرح ہے، قمیص کی طرح، جسے تو چاہے کبھی پہن لے اور کبھی چاہے تو اتار دے۔ حضرت ابو ہریرہ پڑھیے رضی اللہ، اب یہ صحابہ میں حافظ الحدیث ہیں، صحابہ میں، تو یہ ایک بار دعا کر رہے تھے، کہنے لگے یا اللہ مجھے زنا سے بچا، مجھے چوری سے بچا، مجھے کفر سے بچا۔ تو کسی نے کہا تو آپ تو صحابی رسول ہیں، آپ کس بات سے ڈرتے ہیں؟ فرمایا آمنت بمصرف القلوب، میں ایمان لایا اس پر جو دلوں کو پھیرنے والا ہے۔ بولیے جو دلوں کو۔ حضرت ابو ایوب انصاری سارے پڑھیے رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ انسان پر بہت دفعہ ایسا وقت آتا ہے کہ اس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی کفر نہیں ہوتا، اس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی کفر ہے، ایمان سے بھرا ہوتا ہے۔ اور فرمایا کبھی کبھی ایسا وقت بھی آ جاتا ہے کہ دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوتا، دل ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ تو لہذا دعا کیا مانگنی چاہیے؟ ایک تو یہ ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، اذ ہدیتنا، ہدایت کے بعد، وہب لنا من لدنک رحمہ، ہمیں تو رحمت عطا فرما۔ بولیے جی ہمیں تو۔ اب رحمت کیا ہے؟ سب کچھ ہی رحمت ہے، بولیے سب کچھ ہے۔ ہم مسلمان بنے اللہ کی رحمت ہے، انسان بنے اللہ کی رحمت ہے، کان ہیں جو سنتے ہیں یہ اللہ کی رحمت ہے، آنکھ جو دیکھتی ہے یہ اللہ کی رحمت ہے، دماغ جو کام کر رہا ہے یہ اللہ کی رحمت ہے، ہم جو چل پھر رہے ہیں یہ اللہ کی رحمت ہے، آنکھ کا جھپکنا اللہ کی رحمت ہے، اور اوپر یہ پلکیں آٹومیٹک وائپر سسٹم یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، سانس آ رہا ہے اللہ کی رحمت ہے، جا رہا ہے اللہ کی رحمت ہے، اولاد مل گئی اللہ کی رحمت ہے، گھر ہے، بستر ہے، کھانا ہے، پینا ہے، صحت ہے، جوانی ہے، یہ سب اللہ کی رحمت ہے۔ اور اللہ کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میں نے تو سب سے بڑی رحمت ذات مصطفیٰ بھی تمہیں عطا فرما دی ہے۔
اور یہ میرا سارا قرآن رحمت ہے جو میں نے اپنے نبی کے ذریعے سے تمہیں عطا فرما دیا ہے. من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، بے شک یہ سب کچھ دینے والا صرف تو ہے. وہاب کون ہے؟ وہاب وہب ان سے نکلا ہے، یعنی سب کچھ دینے والا صرف اللہ. اللہ نہ دے تو کسی کو کچھ مل سکتا؟ ربنا ہے ہمارا رب، انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، بے شک تو جمع کرنے والا ہے سب لوگوں کو اس دن کے لیے لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ میں اور قیامت میں اتنا فاصلہ ہے جتنا یہ 2 انگلیوں میں فاصلہ ہے. اب یہ جو سوٹیڈ بوٹیڈ ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل سٹار والے ہیں ان کو تو سمجھ نہیں نہ آتی، وہ پھر کہتے ہیں مولوی صاحب حضور تو آ گیا، قیامت کیوں نہیں آئی؟ میں کہا تسی جو آ گئے ہو، تسی تھوڑے ہو بدبختو، تانوں حضور دی گل تے ایمان نہیں ہے، سمجھ آوے نہ آوے ایمان لے آنا، تو شک کیوں کر رہے ہیں؟ وہ جی حضور تو آ گئے، آپ نے فرمایا تھا مجھ میں اور قیامت میں اتنا فاصلہ جتنا انگلیوں میں ہے، حضور تو کب کے آ گیا، قیامت ابھی تک نہیں آئی. میں نے کہا سن، اس انگلی کے بعد یہ انگلی آتی ہے، درمیان میں کوئی چیز ہے؟ حضور نے فرمایا میں آ گیا ہوں، اب قیامت ہی آئے گی، نبی اور رسول کوئی نہیں آئے گا. بولیے نبی اور رسول ہے کوئی نہیں آئے گا. تو یا اللہ جس دن تو نے سب کو جمع کرنا ہے لا ریب فیہ، اس دن میں کوئی شک ہے؟ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. یہ جو آیت ہے نا جی، اس میں ہے کہ اے اللہ ہم اپنے حق سے نہیں مانگ رہے کیونکہ تجھ پر ہمارا کوئی حق ہے. رحمت کا لفظ آ گیا نا، رحمت کا، رحمت دے دے، رحمت کرم دے دے، ہمارا کوئی حق نہیں ہے اور تم پر ہماری کوئی چیز ہمیں دینا لازم ہے، بس تو ہے جو رحمتوں والا، دینا تجھے پسند ہے اور تجھ سے مانگے یہ بھی بات تجھے پسند ہے. تو یا اللہ ہم مانگ رہے ہیں ہمیں رحمت دے دے. سب سے بڑی رحمت ہے کہ دل سیدھا رہے. بولو نا جی، دل بس، جن کے دل الٹ پلٹ ہو گئے برباد ہو گئے. اب آخری بات اور سارے درس کا نچوڑ، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، انڈیا میں فرقہ وریت عروج پر ہے. بولیے فرقہ وریت ہے. اور مزے کی بات ہے ہر فرقہ دلیل قرآن سے دیتا ہے، ہر فرقہ دلیل ہے. مثال کے طور پہ اب چلے جائیں کسی امام بارگاہ میں، بڑے ادب سے لفظ استعمال کر رہا ہوں میں، وہاں کیا لکھا تھا؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم، اور ان کے ہاں اہل بیت صرف مولا علی، حسن و حسین اور سیدہ فاطمہ بس، اور ان کی اولاد ہے اور کوئی. اب وہ کہتے ہیں قرآن میں آیا ہے. ٹھیک ہے، ایک فتنہ چلا تھا ریاض احمد گور شاہی کا، ان کی جماعت کا نام ہے انجمن سرفروشان اسلام، بڑی مشہور ہوئی تھی. اس نے آیت پکڑی ایک اور کہنے لگا وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ، کہتا جی اللہ کا ذکر بڑا ہے. بولے نا اللہ کا ذکر ہے. کہتا نماز چھوٹی ہے چھڑ دیو، روزہ چھوٹا ہے چھڑ دیو، حج چھڑ دیو، کڑیاں منڈی کٹھے بیٹھو ذکر کرو، سب تو بڑا عمل ہو گیا. تسی کی ہمیں چھوٹے چھوٹے عمل ہی پھر دیو. دلیل اس نے قرآن سے دی. بولیے دلیل اس نے. ہمارے ایک مولانا صاحب 1997 میں قتل ہو گئے، وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ میں لاہور میں تقریر کرنے گیا، 3-4 جگہ میری تقریر تھی، تو ایک بندہ تقریر میں تو آگے بیٹھتا تھا، این جب میں نماز پڑھاتا تھا تو وہ نکل جاتا تھا. میں نے اس کو اسپیشل بلایا، وہ بھائی تو تقریر میں بیٹھتا ہے جماعت کے ٹائم نکل جاتا ہے. اس نے کہا جی، مولانا نے کہا تو نماز نہیں پڑھتا؟ کہتا پڑھتا ہوں. فرمایا کہاں پڑھتے ہو؟ کہنے لگا جی قرآن میں ہے نماز کلے پڑھو. قرآن میں چاہے نماز ہے. کہندے میں حیران ہو گیا بھی یہ کڑا قرآن ہے جن چ نماز کلے پڑھن دا ذکر ہے. میں نے پوچھا کون سی آیت ہے؟ کہندا نہیں آیا ان الصلاۃ تنہا، ان الصلاۃ، انہیں تنہا اردو والا سمجھ لیا، اور وہ بھی انل جماعت، جماعت تو تنہا. بات سمجھ آئیے؟ اچھا اسی طرح آپ مرزائیوں کے پاس چلے جائیں، وہ بھی دلیل قرآن سے دیتے ہیں. بولیے وہ بھی دلیل ہے. اب ایک عام بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یا اللہ بندہ تو ٹھیک نہیں، مسلک بھی ٹھیک نہیں اور آیتیں قرآن سے پڑھ رہا ہے، تو بھائی اس کا علاج کیا ہے؟ یاد ہے میں نے بتایا تھا
کہ جو آیت پڑھ رہا ہے بندہ اور اس کی بات ٹھیک نہیں اور نظریہ بھی ٹھیک نہیں، آپ کہیں قرآن لاؤ، یہ قرآن پاک آ گیا۔ جو آیت وہ پیش کر رہا ہے، 4 آیتیں پہلے پڑھے اور 4 درمیان والی خود بخود سمجھ آ جائے گی، درمیان والی خود بخود ہے۔ اب اہل البیت کی 4 پہلے پڑھے، نبی کی بیویوں کا ذکر چل رہا ہے، 4 آگے پڑھے، حضور کی بیویوں کا ذکر چل رہا ہے، تو درمیان میں وہ کیسے خارج ہو گئی؟ لہذا پتہ چلا اصل اہل بیت حضور کی بیویاں ہیں۔ بولیے حضور کی ازواج مطہرات ہیں۔ ہاں چادر میں لے کر آپ نے فرمایا مولا علی کو، حسن و حسین کو اور سیدہ فاطمہ کو کہ اللہم ہؤلائی اہل البیت، یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، ان کو بھی شامل فرما لیں۔ اور ام سلمہ پاس بیٹھی تھی، کہنے لگی یا رسول اللہ مجھے بھی لے لیں۔ فرمایا تم تو پہلے ہی خیر پر ہو، یعنی قرآن تو آیا ہی تمہارے بارے میں ہے، تم تو شامل ہو۔ ان کو میں اپنی دعا سے، تو ہم نے ان کو اہل بیت مالا زبان مصطفیٰ سے، اور ازواج مطہرات کو اہل بیت مانا ہے تو اللہ کے قرآن سے۔ اور وہ جو والا ذکر اللہ اکبر والا تھا، اس کو ہم نے بڑا سمجھایا کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، کہ نماز بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، قرآن بھی اللہ کا بولیے نا بھائی۔ اور فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جب علم نہ ہو تو اہل ذکر سے سوال کرو، یعنی اہل علم، تو قرآن حدیث کا علم بھی اللہ کا ذکر ہے، لہذا ان میں دھوکہ کھانے کی ضرورت ہے۔ اور جتنے بھی آپ کے یہ ملنگ شلنگ اور یہ چرسی بھنگی، انہوں تو وڈا جنتی تو لبنا ہی کوئی نہیں دنیا تے، اگے دی تو پتہ نہیں لبنی ہے کہ نہیں لبنی، یہ تھے سب تو وڈے جنتی ہے۔ میں نے خانقاہ ڈوگرہ تقریر کرنے آیا 2013 میں روزوں میں، تو اترا ابھی اڈے پر، تو ایک اور اتنا بڑا قد اور ملنگ کھا رہا تھا پکوڑے عصر کے بعد۔ میں کہا ملنگ جی نہیں رکھیا نہ رکھو، کوئی روزیاں دا ادب تے کرو، اسی تے رکھیا ساڈا خیال ہی کر لو۔ تو وہ کہنے لگیا مولوی صاحب کیڑا روزہ رکھیا جے؟ میں کہا رمضان والا۔ کہندا مینوں دسو کیویں رکھی دا ہے؟ میں کہا جناب سحری ویلے رکھی دا ہے تے شامی کھول لئی دا ہے۔ کہندا ہاں یہ ہے مولوی والا روزہ۔ وہ کیڑا روزہ جیڑا صبح رکھیا تے شامی کھول لیا، اسی اور رکھیا جیڑا کھلنا ہی نہیں۔ چلو کرو گل ہوں۔ اور جڑے وہ نال مشندر سن وہ کہتے واہ واہ بابا جی مولوی چپ کرا چھڑیا جی۔ میں کہا میں مویا مٹی چپ کرا، اس بدبخت نو پوچھو بے سحری بھی حضور نے کھادی ہے تے افطاری بھی میرے نبی نے، تیرا روزہ نبی نالوں بھی اگے ہے، وہ کیڑا تو رکھیا جڑا کھلنا ہی نہیں جدو رکھیا ہی نہیں۔ یہ ہے وہ جاہل طبقہ جو کیا کہندا جی وہ کیڑی نماز ہے جیڑی سلام پھیر لو، اسی نہ نیتی نہ قضا کیتی۔ اینوں ہن کوئی الو دا پٹھا ہی سمجھے گا، نہ نیتی نہ قضا کیتی، یہ کیڑی نماز آ گئی بھائی؟ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں سمجھ آ رہی؟ او ایک پیر بے نمازی سی، وہ مریداں دے گھر آ گیا، تو اس بیوی انہی مدرسے دی پڑھی سی مرید دی، انہیں کہا یہ چنگا پیر ہے 3 ٹائم روٹیاں کھاندا گن گن کے، نماز ایک نہیں پڑھدا۔ انہیں کہا پیر صاحب نو بھی میری بیوی کہندی ہے تسی نماز پڑھیا کرو۔ وہ کہندا پتر میں اندروں پکا نمازی ہاں، اندروں اے اتے والی مولویاں دی نماز ہے، میں ٹکرا شکرا مار دینے، اسی تے پکے نمازی ہیں۔ اور میں وہ جو کئی پیر فیس کیتے نے۔ او خیر 2-3 دن پیر صاحب رہے تے جان لگیا، مریدنی نے کہا پیر صاحب باہر مجھ بنی ہے، دروازے تے دم کر دیا جی۔ وہ بڑا خوش ہویا بھی انسپائر ہو گئی ہے میرے تو، میری قائل ہو گئی ہے۔ جدو باہر پیر صاحب دم کرن گئے تے بوئے تے کھوتی بنی سی، اس مریدنی نے آخیا جی انہوں دم کر دیو مجھ ہے۔ کہنے لگیا پتر یہ تے کھوتی ہے؟ کہنے لگیا نہیں پیر صاحب اندروں پوری مجھ ہے، اندروں پوری۔ پیر کہنے لگیا تھی یہ پاگل ہو گئی ہیں جیڑی اندروں باہروں کھوتی ہے، اندروں مجھ کیویں ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا پھر جیڑا الو دا پٹھا اتوں بے نماز ہے وہ وچوں نمازی کیویں ہو سکتا ہے؟ تو گل سمجھ آئی کہ نہیں؟ لہذا اللہ تعالیٰ ان گمراہوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ